اللہ اللہ یہ ہے اللہ کو ماننا کہ اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کے اختیارات بھی ہیں، اللہ کے اوصاف بھی ہیں نا۔ وہ تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ کی ذات گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال حبيبي عليه السلام خير الأمور أوساطها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی کبریائی شہنشائی وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحا والی بطحا صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں اسماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ایمانی مائیں بہنیں بیٹی ہیں،
اللہ جل شانہ کی ذات کا فضل ہے کہ جس کی توفیق کے ساتھ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ مالک الملک میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اس دنیا کے اندر انسان کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اور اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تین پہلوؤں کا شکار ہوتا ہے۔ تین پہلوؤں میں سے کسی ایک کے اندر اس کا ضرور پایا جانا لازم ہے۔ ان میں سے ایک ہے افراط، اور دوسرا ہے اعتدال، اور تیسرا ہے تفریط۔ افراد کا کیا معنی؟ کہ اس کو ماننے کے اندر حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ کر اس کو تسلیم کر لینا، کسی کے حقوق ادا کرنے میں زیادتی کر جانا، اضافہ کر جانا۔ تفریط کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کمی کر دینا، اس کو ماننے کا جو حق تھا اس سے بھی اسے کم تسلیم کرنا، اس کے حقوق میں کمی کر دینا۔ اور اعتدال کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ماننے میں نہ حد سے تجاوز کرنا، نہ اس میں کمی کرنا، بلکہ انصاف کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ معتدل رہ کر اس کو ماننا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس دنیا کے اندر لوگوں میں سے جو چیز پسند ہے وہ اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ کسی چیز کو ماننے میں نہ اضافہ اللہ کو پسند ہے، نہ کمی اللہ کو پسند ہے، بلکہ یہ اعتدال، میانہ روی، معتدل، الوسطیہ، یہ وہ وصف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا قائم ہے۔ اگر اعتدال اس دنیا سے نکال دیا جائے تو یہ دنیا کب سے تباہ ہو جائے۔ جس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو سورج ہے یہ ہمارے سر پر آتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے، تپش بھی دیتا ہے۔ اس سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے کتنا دور رکھا ہے کہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور یہ زمین سے سورج ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے دور رکھا ہے، اور اس سے دیگر سیارے جو اس سے بھی زیادہ دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے 15 کروڑ کلومیٹر سے زیادہ لوگوں سے دور رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے؟ انسانیت کو روشنی دے رہا ہے، انسانیت کو گرمی دے رہا ہے، تپش دے رہا ہے۔ اگر اسی سورج کو اللہ تبارک و تعالی 15 کروڑ کی بجائے 7 کروڑ پر لے آئے، وہی سورج جو جون جولائی کے ماہ میں ہمیں اتنی تپش دیتا ہے کہ ہماری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کمی کر دیں، یعنی تفریط میں لے آئیں، اس کو 7 کروڑ پہ لے آئیں، تو بتائیے جو سورج اپنی 15 کروڑ سے اتنی تپش دیتا ہے کہ بندہ بلک جاتا ہے، اگر یہ 7 کروڑ پر آئے تو دنیا بچے گی؟ بتائیں ذرا، بچ سکتی ہے؟ تپش کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور اگر اسی سورج کو اللہ تعالیٰ 15 کی بجائے 30 کروڑ دور کر دے، اگر اللہ نہیں رکھا ہے نا، 15 کی بجائے اللہ اس کو آگے بڑھا دے، 30 کروڑ گنا دور کر دے، تو یہ سورج کی تپش ہمارے درمیان پہنچنے میں دیر کرے اور ہم سردی اور اندھیرے میں اور سردی کی شدت میں تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معتدل سمت میں رکھا ہے، جہاں سے یہ ہمیں گرمی بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں جلاتا
نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اعتدال میں رکھا ہے۔ اسی طرح زمین کا کوئی بھی آپ نظام پکڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھے اللہ نے کیسا معتدل رکھا ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں میں جو سائنسدان بتلاتے ہیں مختلف گیسز ہوتی ہیں، اور ان گیسز میں سے ایک آکسیجن ہوتی ہے، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، ایک مونو گیس ہوتی ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ان ہواؤں میں 21% آکسیجن ہوتی ہے، تو کاربن اور مونو دونوں اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں میں دوسری گیسز کو بڑھا دے تو ہمارے سانس بند ہو جائے، ہمارا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو بھی کیا کیا ہے؟ معتدل کیا ہے، اعتدال کے ساتھ رکھا ہے، ایک نظام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اے انسان تو اعتدال میں رہ، ایک میانہ روی میں رہ تو کامیاب ہے۔ اگر انسانیت میانہ روی کو چھوڑ دے گی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی زندگی یہ ایک بیلنس پر چلتی ہے۔ انسان میں معاشرے کے ساتھ انسان نے ایک بیلنس میں چلنا ہے۔ جب وہ توازن خراب ہوگا تو نظام خراب ہوگا، جب توازن خراب ہوگا تو معیشت تنگ ہوگی، جب توازن خراب ہوگا معاشرت تنگ ہوگی، جب توازن خراب ہوگا تو عقیدہ خراب ہوگا۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس اعتدال کے بارے میں کیا بیان فرمایا، ہمیں کن چیزوں میں اعتدال کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیسا اعتدال لے کے آنا ہے، اس بات پر غور کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اللہ حضرات قرآن پاک سننا توجہ کے ساتھ، اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، ہم نے بنایا ہے تمہیں اے امت محمدیہ، اے دنیا میں آنے والی امت محمدیہ، تمہیں ہم نے بنایا ہے امت وسطا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب کیا ہے، اعتدال کے ساتھ چلنے والوں کو کامیاب کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی نے جس امت نے اعتدال کو اختیار کیا ہے اس کو کامیاب کیا ہے، اور جن لوگوں نے اعتدال کا دامن چھوڑا ہے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی امت بنایا ہے؟ امت وسط، یعنی درمیانی امت، اعتدال والی امت، اور جنہوں نے اعتدال کو چھوڑا اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ سنیے اللہ کا قرآن، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللہ اللہ ان آیا مبارکہ کا ترجمہ سننا میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ آج کا خطبہ جمعہ بڑا ہی قیمتی جمعہ ہے بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے محترم بھائی آج کا جمعہ ضائع نہ کرنا اللہ کی قسم اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم بندہ مسلمان ہر نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں دین حنیف کے مطابق جو دعا مانگتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا وہ انعام یافتہ انبیاء کی جماعت وہ انعام یافتہ صدیقین کی جماعت وہ انعام یافتہ صالحین کی جماعت وہ انعام یافتہ شہداء کی جماعت اللہ اللہ آگے بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ مجھے راستہ ان کا نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں اللہ اللہ توجہ مکمل میری طرف کرنا ذرا اعتدال کیا گئے میانہ روی کیا گئے اللہ اللہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اللہ کے قرآن نے وعدے کیا مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کائنات کے لوگوں اس دنیا کے اندر وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ یہودیوں کی جماعت ہے وہ یہود کی جماعت ہے کیوں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا اللہ فرماتے ہیں وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَاضِعِهِ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان پر جو تورات کتاب نازل کی گئی تھی وہ کتاب کو تو مانتے تھے نبی موسیٰ پر ایمان بھی رکھتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا یحرفون الکلمہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے اللہ نے تورات میں جو حکم دیا ہے ان کی مرضی کے خلاف ہوتا یہ اس کو مٹا دیتے اپنی مرضی کا حکم اس میں شامل کر لیتے یعنی قرآن تورات میں تحریف کیا کرتے یہ اضافہ کیا کرتے تورات کے اندر فرمایا ایک تو اضافہ کیا کرتے دوسرا یہ بات کہا کرتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں معاذ اللہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لہذا دنیا میں ہم موسیٰ نبی پر ایمان لے آئے ہیں تورات آ گئی ہے اب ہم اس کو جیسے دل چاہے مانے تسلیم کرے اس کی تکذیب کرے ہم گناہ کریں ہم نے کی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے اللہ نے فرمایا مغضوب علیہم ان لوگوں نے اعتدال کو چھوڑ کر ایمان قبول کرنے کے بعد اضافہ کیا ہے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا ہے اللہ واللہ والظالم گمراہ کون ہوئے گئے انہوں نے تفرید کی ہے اللہ واللہ نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لوگوں مفسرین نے اس بات کو واضح کیا یہ عیسائیوں کا گروہ ہے عیسائیوں نے کیا کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ کائنات کے لوگوں عیسائی جو ہے وہ امام تو لے آئے لیکن عبادت میں لگ گئے ایسی عبادت کرنے لگے کہ رہبانیت اختیار کر گئے ہیں یعنی رہبانیت کیا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا اپنے آپ کو جنگل میں لے گئے ہیں دنیا سے کٹ آف ہو چکے ہیں اور عبادت میں بغیر علم کے عبادت بغیر علم کے جو اللہ نے حکم بھی نہیں دیا ایسی عبادت کرنے لگ گئے ہیں کہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے لگ گئے اللہ فرماتے ہیں یہ باوجود عبادت کرنے کے افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اللہ اکبر انہوں نے کیا کیا
بڑے اپنی طرف سے عبادت گزار بننے لگے، بڑے عابد اور زاہد بننے لگے اور اپنی مرضی کی عبادات کرنے لگے۔ وہ جی 100 رکعت نفل فلاں کے، 1000 رکعت نفل فلاں کے، فلاں کا فلاں کے ساتھ سجدہ، اور جناب فلاں درخت کے نیچے بیٹھ کر 100 سال عبادت۔ ایسی ایسی عبادات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، رہبانیت اختیار کر گئے، اللہ نے باوجود عبادت کرنے کے انہیں کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آئیے ذرا تیزی وقار، اب ہمیں کیا پیغام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے کائنات کے لوگوں، تمہیں اللہ نے معتدل امت بنایا ہے، اعتدال والا بنایا ہے۔ اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا، افراط و تفرید میں نہیں جانا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے بارے میں آ جائیں، عقیدہ توحید کے بارے میں آ جائیں۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید میں اعتدال رکھنا ہے، انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی۔ کیا اعتدال ہے اور افراط و تفرید کیا ہے؟ اللہ اللہ، افراط و تفرید یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھا اور اس نے جناب دہریوں والا عقیدہ اپنا لیا۔ کیا عقیدہ؟ کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس دنیا کا نظام کسی خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خود بخود ہی چلے جا رہا ہے۔ اس نے واضح اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ اللہ واللہ اللہ، اس نے واضح اللہ تعالیٰ کی شان کا انکار کر دیا۔ اللہ واللہ اللہ۔ اور دوسرا، اگر کوئی خدا کو ماننے لگے ہیں تو انہوں نے جناب خدا ہر چیز کو بنا دیا ہے۔ حجر کو بھی خدا مان لیا، شجر کو بھی مشکل کشا مان لیا، جناب سورج کو بھی حاجت روا مان لیا، ستاروں کو بھی اپنا خدا مان لیا، ہر چیز کو خدا مان لیا۔ وہ افراط میں آیا، اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ یہ تفرید میں آیا، اس نے ہر چیز کو خدا بنا دیا۔ ایک گروہ اٹھا گئے، وہ کہتا ہے اس دنیا کا نظام بڑی توجہ سے سننا ذرا، یہ دنیا جی حقیقی دنیا ہے، اس میں غیب کی قدرت کا کوئی تصور نہیں ہے، معجزات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اشاعرہ بن گئے، جناب ماتریدیہ بن گئے۔ اللہ واللہ اللہ کہتا ہے جناب اس دنیا میں کسی کے اختیار میں کوئی قدرت نہیں ہے، یہ خود بخود چلے جا رہا ہے۔ دوسرا ماننے پر آیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان نام کی شے کوئی نہیں ہے، یہ انسان ایک وہم ہے، انسان ایک مختصر سا ڈھانچہ ہے، یہ زمین و آسمان ایک وہم ہے، یہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، اصل تو خدا ہی ہے، بس یہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ کائنات کے لوگوں، ایک طرف ماننے کا انکار ہے تو جو ماننے والے ہیں انہوں نے خدا کی خدائی کا انکار کر دیا۔ اللہ واللہ اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں ان کا جواب دیا ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر بولا جی نا ریپیٹ کام کرو، شور پہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ان سب افراط و تفرید والوں کا انکار کر دیا، واضح دلیل دے دی۔ اور لوگوں، اس زمین و آسمان کو بنانے والا ایک ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، جس کو حاجت روا کہتے ہیں، جس کو بنیے بگاڑنے والا کہتے ہیں، جو زمین و آسمان کو بنانے
بنانے والا، فرشتوں حجروں شجروں کو بنانے والا ہے، اسے خدا کہتے ہیں۔ اس زمین و آسمان کا نظام کوئی اوہام وہم نہیں ہے، یہ حقیقی نظام ہے، اس کا حساب ہوگا، قیامت کے دن اس کا انجام پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، نہ افراط ہے، نہ اللہ کی ذات کا انکار ہے، نہ خدا کے ساتھ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی شان میں کمی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے، ایک اور گروہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میرے ہاتھ ہیں، میرا چہرہ ہے، میری زبان ہے، میری آنکھیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب اللہ کا کوئی وصف نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بس اللہ کی ذات ہے، بس اللہ وحدت الوجود ہے، بس وہ تیرے میں بھی خدا، میرے میں بھی خدا، جانور میں بھی خدا، حجر میں بھی خدا، شجر میں بھی خدا۔ اللہ اکبر۔ ایک ماننے پہ نہ ماننے پہ آیا، اللہ کی صفات کا انکار کر گیا۔ دوسرا ماننے پہ آیا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، معاذ اللہ میرے ہاتھوں جیسے، اللہ کا چہرہ ہے میرے چہرے جیسا، اللہ کی آنکھیں ہیں میری آنکھوں جیسی۔ حضرات یہ تفرید ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیس بمثلہ شیء، اللہ کی ہر چیز ہے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کو ماننا کہ اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کے اختیارات بھی ہیں، اللہ کے اوصاف بھی ہیں نا۔ وہ تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ کی ذات گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی کنواں، کبھی بستی، کبھی پھر قید میں یوسف، وہ پھر ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ کے بارے میں ربوبیت کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہمارا پالنے والا رب ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ۔ اور اللہ کے بارے میں دوسرا عقیدہ الوہیت کا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کا، رکوع اللہ کا، قیام اللہ کا، صدقہ اللہ کا، نظر اللہ کی، نذرانہ اللہ کا۔ اور تیسرا اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ با اختیار ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ اعتدال عقیدہ توحید میں ہے، اور دوسرا اعتدال عقیدہ رسالت کے اندر کیا ہے؟ توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کائنات کے لوگوں آؤ توجہ فرمائیے، نبی پاک کے بارے میں بھی اعتدال کیجئے، نبی پاک کی ذات کے بارے میں بھی اعتدال کیجئے۔ میرے نبی کو اللہ کا رسول مانیے، اللہ کا پیغمبر مانیے،
مانیے، امام الانبیاء بنا مانیے، بدر الدجا مانیے، شمس الضحیٰ مانیے، والی بطحا مانیے، صاحب کعبہ قوسین و ادنیٰ مانیے، امام الانبیاء مانیے، افضل البشر مانیے، لیکن میرے نبی کو خدا تک نہ لے کے جائیں۔ کائنات کے لوگوں اس میں افراط و تفرید کیا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نبیوں کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت المسیح ابن اللہ۔ کائنات کے لوگوں ایک گروہ اٹھا گئے، اس نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ نبی اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ دوسرا اٹھا کہنے لگا جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی اعتدال سے کام نہیں لیا، افراط و تفرید میں چلے گئے ہیں۔ یہ ماننے پر آئیں گے تو نبیوں کو خدا کا بیٹا مان لیا ہے، تو جو نہ ماننے پر آئے ہیں انہوں نے کیا کیا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو ماننے کی بجائے نبیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا، معاذ اللہ، نبیوں کو شہید کر دیا، نبی زکریا کو آرے کے اندر چیر دیا۔ اتنی بدبختی، وہ ماننے پر آئے گئے بیٹا بنا دیا گئے، یہ نہ ماننے پر آئے ہیں تو زندہ جلا دیا گئے، وہ ماننے پر آئے ہیں تو خدا بنا دیا گئے، یہ نہ ماننے پر آئے ہیں تو آرے کے اندر چلا دیا گئے۔ کائنات کے لوگوں یہ گئے افراط و تفرید، اعتدال کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں وعدے کیا کائنات کے لوگوں ہر رسول اللہ کا پیغمبر ہے، ہر رسول اللہ کا قاصد ہے نا، اللہ واللہ۔ اسی طرح آگے بڑھے ہمارے اندر دیکھیں نا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے نا، میں بات سمجھا کے آگے چلنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ کائنات کے لوگوں نبی پاک کی بات آئی ہے تو جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کیا کہا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، جو نہیں ماننے لگے وہ قریش مکہ، انہوں نے کہہ دیا وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ محمد جو ہمارے درمیان رہا ہے، وہ محمد جو ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، ہمارے سامنے اس کا بچپن گزرا ہے، ہمارے سامنے اس کا لڑکپن گزرا ہے، ہمارے سامنے اس کی جوانی آئی ہے، ہمارے سامنے اس کے جناب بیوی بچے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا چلتا پھرتا اڑتا بیٹھتا ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا، یہ تو نبی نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ نبی تو کوئی نور ہوتا ہے، نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا ہے، لہذا یہ ہماری طرح کا انسان ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ انہوں نے انکار کیا تو میرے نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اللہ واللہ۔ تو جنہوں نے مانا ہے، جن مسلمانوں نے مانا ہے، انہوں نے کیا افراط و تفرید کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی بشر ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں یہ بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں یہ نبی ہے بشر نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، معاذ اللہ۔ کائنات کے لوگوں انہوں نے مانا نہیں نبوت کو، انہوں نے مانا نہیں بشریت کو، افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں۔ کائنات کے لوگوں سنو، اعتدال والا راستہ کیا ہے، معتدل راستہ کیا ہے، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہے کائنات کے لوگوں میں نے محمد الرسول اللہ کیا، میرے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کائنات کے لوگوں وہ ہر نبی آدم کی اولاد میں سے تھا، وہ آدمی تھا، بشر تھا۔ کائنات کے لوگوں وہ بشر بھی تھا، نبی بھی تھا۔ بشر ہونا عیب نہیں
نہیں ہے، بشر اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا لوگوں میرا نبی بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، میرا نبی بشر ہے اعلی البشر ہے، میرا نبی بشر ہے انبیاء کا امام ہے، میرا نبی بشر ہے سرتاج الرسل ہے۔ وہ بشر کیسا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیت بیضہ داری، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ وہ بشر ہے خدا کے بعد بس وہ گئے قصہ مختصر، وہ بشر ایسا ہے جس جیسا کوئی بشر، بولیے ذرا، وہ بشر ایسا ہے جس جیسا کوئی بشر نہیں بشر ہے۔ میں کہتا ہوں کائنات کے لوگوں جو میرے نبی کو اپنے جیسا کہے، اپنے سے بڑے بھائی جیسا کہے، وہ گستاخ ہے، لعین ہے۔ لوگوں میرا نبی بشر ہے، میرے جیسا بشر نہیں ہے۔ میں محنت کروں، دنیا والے محنت کریں، امام لگ سکتے ہیں، خطیب بن سکتے ہیں، دنیا کے اندر جناب صدر وزیر اعظم لگ سکتے ہیں، کائنات کے لوگوں کوئی دنیا میں نبوت پانے کے لیے محنت کرے، سر دڑ کی بازی لائے، وہ جناب آخر کار تک، آخری سانسوں تک نبوت کو حاصل کرنا چاہے، وہ ذلیل کانا دجال تو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ نبی پاک کی ذات ہے اعلیٰ دنیا میں کائنات کے لوگوں، اور نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کو بشر افضل البشر مانیے اور امام الانبیاء مانیے نا۔ اللہ اللہ اپنا عقیدہ بنائیے، اپنا نہج بنائیے۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کے عقیدوں کی، ماننے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، معاذ اللہ، نبی پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے سنتے ہیں، ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ نہ ماننے پر آئے تو میرے نبی کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، میرے نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ لوگوں سنو میرا پیغام، ہمارا یہ پیغام ہے، اللہ کے نبی ہمارے دل کے تاج ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے لیے بدر الدجا ہے، ہمارے لیے شمس الزغاغ ہے، ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے دل کا سہارا ہے، ہمارے دل کا نور ہے، ہمارا چین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات سے پیار ہمارا عقیدہ اور اول فریضہ ہے، اور نبی پاک کی بات کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں جی عقیدے میں عقیدت میں آئے تو نبی کو خدا بنا رہے ہیں، عقیدے میں آئے تو نبی پاک کے ساتھ کہتے ہیں ایک طرف نبی پاک کی بات، دوسری طرف امام صاحب کا قول۔ قول چھوڑا جا سکتا ہے، قول جناب نبی پاک کی حدیث چھوڑی جا سکتی ہے، قول نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کائنات کے لوگوں وقت نہیں مگر نہ دلائل دھونا۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ نبی پاک کی بات کے مقابلہ میں دنیا کے امام کے قول پیش کرتے ہیں، اور لوگوں جاؤ ہمارا پیغام ہے، ہم نے ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہو، دوسری طرف میرے باپ کی بات ہو، باپ کی بات کو ٹھکرایا جائے گا، ایک طرف میرے نبی کی حدیث ہو، دوسری طرف میرے امام کی بات ہو، میرے امام کی بات کو ٹھکرایا جائے گا، ایک طرف میرے جناب میرے استاد کی بات ہو، میرے نبی کی حدیث کے مقابلہ میں میرے استاد کی بات کو ٹھکرایا جائے گا، ایک طرف میرے جناب قائد کی بات ہو، دوسری طرف میرے نبی کی حدیث ہو، میرے قائد کی بات کو ٹھکرایا جائے گا۔ میرے نبی کے حدیث کے مقابلہ میں میرا استاد آئے، میرا امام آئے، میرا خطیب آئے، میرا محدث آئے، میرا مجدد آئے، میرا مسلک آئے، میری غیرت آئے، میرا حیا آئے، کوئی تابعی آئے، کوئی تبع تابعی آئے، یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک طرف نبی پاک کی بات ہے، دوسری طرف کل کائنات ہے، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، میرے نبی کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ اللہ یہ اعتدال ہے، یہ انصاف ہے، یہ حق ہے کائنات کے لوگوں۔ ہمیں خوشی ہے اللہ کے نبی پر، ہم راضی ہیں اللہ کے نبی پر۔ میں تو کہا کرتا ہوں نا ہمارا عقیدہ ہے او سو سوار اسیحاں راضی کریے شکر ربانا، ساڑی ونڈ محمد آیا جو سرور دعا جہانا۔
سو سوارے اسی ہارا دی کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آیا جو سرور دعا جہانا اور لوگ گرانو لے کر جامن آج اپنے اماموں کا قول پیش کرنے والے اپنی مرضی اور اپنی منطق پیش کرنے والے ان کو میں کہوں گا اور لوگ گرانو لے کر جاسن اٹھ بکریاں تے گائی اساں گرانو لے کر جائیے حوضے کو سردا سائی اور لوگاں دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ اکبر حضرات اعتدال اللہ کی توحید میں رکھیں اعتدال نبی پاک کی رسالت میں رکھیں نبی پاک کو اللہ کی زمین پر افضل البشر مانے اور نبی پاک کو اس زمین پر اپنا فیصل مانے اپنی زندگی کا مرشد مانے اپنا پیر مانے اپنا رہبر مانے یہ اعتدال ہے یہ کوئی اعتدال نہیں ہے پیار کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی مدینہ کے اندر بسنے والے کبوتروں کی بٹھوں سے ہمیں پیار ہے مدینہ کی بلیوں اور جانوروں کے گوبر کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور نفرت پر آتے ہیں تو مسجد نبوی اور ریاض الجنہ کے پاس کھڑے وہ جناب مصلی رسول پر کھڑے امام نبی پاک کے مصلی پر کھڑے ہونے والے امام سے نفرت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے محبت ہے تو جانوروں سے نفرت ہے تو نبی پاک کے امام سے محبت ہے تو جانوروں کے گوبر سے نفرت ہے تو مصلی رسول سے یہ افراط و تفریط ہے میرے بھائی ان کو چھوڑیے اعتدال کا راستہ اپنائیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین